السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سنانے جا رہی ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہر وہ مسلمان، ہر وہ مومن جو مصیبت میں ہے، غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانیوں میں گھرا ہے، اس کو بہت سکون ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بہت غور سے اس حدیث کو سنیے گا، اور پسند آئے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیے گا۔ بہت ہی کام کی بات ہم سب مومنوں کے لیے ہے اس حدیث میں۔ حدیث کیا ہے؟ آئیے بتاتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، خوب درود شریف میں آپ پر بھیجتا ہوں۔ میں اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود تو بہت کثرت سے بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو دعا کا وقت ہے تو اس میں سے میں کتنا وقت درود شریف کے لیے نکالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ 1/4، کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نصف وقت مقرر کر لوں، یعنی دعا کا آدھا وقت مقرر کر لوں، آدھے وقت میں دعا اور آدھے وقت میں آپ پر درود شریف پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اب یہ صحابی نے پھر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2/3 مقرر کر دوں، یعنی آدھے سے اور زیادہ بڑھا دوں وقت کو درود و سلام کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اب آگے سنیے۔ آگے یہ صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا ساری دعا کا وقت، اپنے تمام ذکر و اذکار کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اب میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو اس پر حضور نے کیا جواب دیا؟ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو یہ تمہارے سارے دکھوں، سارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اگر تم درود شریف ہی پڑھ رہے ہو تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے غموں کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا اور تمہارے دکھوں میں بھی یہ کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، درود شریف پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ درود شریف کا یہ فائدہ جو حضور کی مبارک زبان سے صحابی نے سنا اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اپنے دکھوں کے لیے، اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی غم ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ بہت گناہ کر چکے ہو زندگی میں، پڑھو درود شریف، خوب پڑھو۔ اگر دعا کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے تب بھی درود شریف پڑھو۔ درود شریف کے صدقے میں، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو وہ سب دے دے گا جو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے امید ہے اس حدیث کو سننے کے بعد آپ اس کو عمل بھی کرو گے۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو درود شریف پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔